الرشاد أشرقت نفسي بنور من والنیت الصادقہ، یہ صفحہ نمبر 10 نکالیے اصول الاعتقاد کی۔ جی جی بس جزاک اللہ۔ دیکھیں جی، ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلبی، ٹھیک ہے؟ اور عمل بالجوارح، کہ انسان اپنے جسم سے عمل کر کے پھر ان دونوں کی تصدیق کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ والنیت الصادقۃ، اور سچی نیت، بالعمل، عمل کی، علی ما تقتضیہ شہادتان، کہ دو چیزوں کی وہ تقاضا کرتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے کسی عمل کی نیت کرتا ہے تو وہ دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ من الاحکام ضروریت لصحت الایمان، کہ جو ضروری احکام ہیں، جو ضروری احکام، کون کون سے ضروری احکام؟ کون بتائے گا؟ جی شیخ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ضروری احکام ہیں لصحت الایمان، یہ ایمان کی صحت کی دلیل ہے۔ یعنی بندہ اقرار باللسان کر کے، تصدیق بالقلب کر کے، اور عمل جب کرتا ہے تو وہ عمل دراصل اپنی زبان کو پختہ کرتا ہے اور اپنی نیت کی شہادت دیتا ہے کہ میں نیت کے اندر پکا تھا۔ پھر کہتے ہیں لِأَنَّ مجرد التصدیقی، کہ صرف تصدیق کرنا، والمعارفت بدون نیہ، اور بغیر نیت کی معارفت کے، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ صرف نیت کر لیتا ہے، صرف تصدیق کرتا ہے لیکن اس کی نیت کے اندر پختگی نہیں ہوتی۔ الامتثالی والعملی لا یخرج الصاحب من الکفر، تو ایسا شخص کہ جو عمل کے ذریعے اس کی کوئی دلیل فراہم نہ کرے تو وہ شخص صرف دل کی نیت سے کفر سے نہیں نکلتا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو فرمایا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں پڑھ لو، کیونکہ ان میں دو چیزیں پائی جا رہی تھیں۔ ایک وہ عمل بالجوارح کس طرح سے کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے تھے، اور بسا اوقات اپنے زبان سے بھی تصدیق کرتے تھے، لیکن تصدیق بالقلب نہیں تھا، وہ مفقود تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، دل سے میں اپنے باپ دادوں کے دین پر ہوں۔ باقی تائید بھی کی نبی علیہ السلام کی زبان کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ عمل کے اندر انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی۔ اگر عمل بالجوارح بھی نہیں تھا اور اگر تصدیق بالقلب بھی نہیں ہے تو اقرار باللسان سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اقرار باللسان تو ابو جہل بھی کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام حق پر ہے، لیکن تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح وہ نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ لا یخرج صاحبہ من الکفر، ایسا بندہ کہ جو دو چیزوں کو کر رہا ہے، تیسری کو چھوڑ رہا ہے، نیت پختگی کے ساتھ نہیں کر رہا، تصدیق قلب نہیں ہے، تو وہ شخص کفر سے نہیں نکلے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے لحدیثی، یہ ایک حدیث جو ہے وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حینا، جب بعثہ، بھیجا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الی الیمنی، یمن کی طرف، وقال، اور فرمایا، لہو، معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں نبی علیہ السلام ایک بندے کو پوری قوم کے لیے بھیج رہے ہیں، تو پتہ چلا یہ جو نبی علیہ السلام سے سیکھ کر جا رہے ہیں اور وہاں پہنچا رہے ہیں، نبی علیہ السلام اور قوم کے درمیان یہ خبر واحد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ خبر واحد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ احناف کے نزدیک خبر واحد حجت نہیں ہے، خبر واحد حجت نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت بنایا، اکیلے بندے کو پوری قوم کی طرف بھیجا ہے یمن میں۔
اب پوری قوم ان کی بات مانے گی نا تو پتہ چلا خبر واحد حجت ہے۔ فرمایا کہ انک تقدم علی قوم اہلی کتاب، آپ ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ، اور آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ان کو اس بات کی طرف دعوت دیجئے گا، عبادت اللہ عز وجل وعلا، کہ ایک اللہ کی وہ عبادت کریں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اہل کتاب ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور آپ میں مشترکہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب بھی کسی کافر کو دعوت دینی ہوگی تو سب سے پہلے رفع الدین پر دعوت نہیں دینی ہوگی، آمین بالجہر پر دعوت نہیں دینی ہوگی، سب سے پہلے دعوت دینی ہوگی لا الہ الا اللہ پر۔ کیا ہے یہ بنیادی دعوت ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصول الدعوہ میں یہ شامل ہے کہ آپ سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کی طرف آپ غیر مسلم کو دعوت دیں گے۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعارف کروا دیں ان کو، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خالق ہیں۔ ادھر سے کسی نے موبائل اٹھایا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ جب آپ ان کو اس بات کی دعوت دے دیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان جائیں تو اب کیا کام ہے؟ فرمایا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ، خبر دے دیجئے ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ دیکھیں آپ سارے دیکھ لیں، ہم سب شہادت تو دیتے ہیں، لیکن دوسری بات آ رہی ہے کہ بھائی نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب جو نماز کو قائم کر رہا ہے اس کی شہادت بیکار ہے، جو نماز کو قائم نہیں کرتا اس کی شہادت کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اس کی شہادت اس وقت مانی جائے گی جب وہ شہادت کے بعد 5 وقتہ نماز کو قائم کرے گا۔ فرمایا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، اللہ نے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز فرض کی ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا، جب وہ اس کو بجا لائیں، فَأَخْبِرْهُمْ، پھر ان کو خبر کر، أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، اور ان کے غنی لوگوں سے، مالداروں سے وہ زکوٰۃ لی جائے، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا جس قوم سے زکوٰۃ لی جائے انہی قوم کے اندر زکوٰۃ تقسیم کی جائے؟ تو بات یہ ہے کہ اکثر رجحان علماء کا یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری قاعدہ نہیں ہے، آپ ادھر کی زکوٰۃ ادھر بھی دے سکتے ہیں، ادھر کی زکوٰۃ ادھر بھی دے سکتے ہیں۔ جی پہلا حق ان لوگوں کا ہے جو قریب والے، ہاں ہو سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہ پہلا حق ان کا ہے کہ جو قریب کے لوگ ہیں، لیکن وجوب کی دلیل نہیں ہے یہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ غالباً اسی مذہب کی طرف گئے ہیں کہ ان کا مال انہی کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ میں بھی آتے ہوئے میں نے دیکھنا تھا صحیح بخاری کے اندر کہ امام بخاری نے اس پہ کیا رجحان رکھا ہے، میں نے لکھا تھا اس پر لیکن مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کبھی کسی موقع پر اس پر ہم تفصیل بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، اور جب وہ اس بات کو بھی مان لیں، اطاعت کر لیں، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ قَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ان سے آپ زکوٰۃ کا مال لے لیں لیکن زیادہ اچھے مالوں سے بچیے گا۔ ہمارے ایسے ہوتا ہے نا، زکوٰۃ لینے جاتے ہیں، اوہو یہ تو بڑا تگڑا جانور کھڑا ہے، یہی لے لو۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا، ایسا مت کیجیے گا، آپ درمیانہ مال لیں، اور جس کی زکوٰۃ جس سے لینی ہے نا اس کا سب سے محبوب ترین مال مت لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یعنی آپ احساسات کے ساتھ نہ کھلیں، آپ درمیانہ لیں جو وہ آپ کو دے رہا ہے، ایسا بھی نہ لیجیے گا کہ جو بالکل بیکار ہو، درمیانہ لیں، لیکن اس مال کو نہ لیجیے گا کہ جو مال کرائم اموالہم، جو ان کے مال ان کے نزدیک بڑے اچھے ہوں، درمیانہ مال لیا کریں۔ رواہ مسلم فی صحیحہ، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ وقال الامام الآجوری، امام آجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب الشریعہ کے اندر، فالاعمال رحمکم اللہ، اے طالب علموں اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، کہ بس عمل جو ہوتا ہے بالجوارح، جسم کے ساتھ، تصدیق عن الایمان،
جو ایمان کی تصدیق اور دل اور زبان کے ساتھ ہو. فمن لم یصدق الایمان بعملہ وبجوارحہ، اور جو شخص بھی تصدیق نہ کرے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے ایمان کی اپنے عمل جوارح کے ساتھ، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، طہارت ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اور وہ اشباہ ذالک، اور اسی کے مثل دوسرے اعمال، تو کہتے ہیں کہ ورضی من نفسہ بالمعارفۃ والقول لم یکن مومنا، اور وہ شخص جو ہے اپنے نفس کے اندر جو ہے وہ رضی من نفسہ بالمعارفۃ والقول لم یکن مومنا، جو صرف قول سے تو معرفت رکھتا ہو لیکن باقی چیزیں جو ہیں اس سے مفقود ہوں. کون کون سی چیزیں؟ 3 ہیں قول کے علاوہ: عمل بالجوارح، اور اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کوئی چھوٹی بھی ہوگی تو یہ فرماتے ہیں لم یکن مؤمنا، تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. تینوں باتوں کا ہونا ضروری ہے مومن ہونے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ.